آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ اور اس سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے اسم کے حوالے سے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ناؤن، یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں سنگیا۔ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا کسی وستو، جگہ یا استھان کے نام کو ہم لوگ سنگیا کہتے ہیں، یا انگلش میں کہیں جو پلیس ہوتے ہیں، تھنک ہوتے ہیں، ان سارے چیزوں کو ہم لوگ جو ہے وہ ناؤن کہتے ہیں۔ اب اردو میں اسے ہم لوگ اسم کہتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم لوگ جو ہے وہ اسم کے بارے میں بات کریں گے۔ بس اگر ہم لوگ اسے اصطلاحی زبان میں دیکھیں تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ اسم ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے، اور دنیا میں جس کا نام ہے وہ سارے اسم ہیں۔ جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں ناؤن کی، اسم کی، تو دنیا میں تمام چیزیں جو ہے وہ اس پیرامیٹر میں یا اس سرکل میں جو ہے وہ آتی ہے۔ تو آئیے آج کے سیشن میں ہم لوگ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں، جیسے حامد، شاہد اور موہن دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ دہلی کی تاریخ عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانا قلعہ بہت مشہور ہیں۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعے کے اندر گئے۔ تینوں لڑکے حامد، شاہد اور موہن۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن موتی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایک چارٹ پیپر کے مادھیم سے آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 3 لڑکے ہیں، جس میں ابھی ہم نے اوپر نام دیکھے، جس میں موہن تھا۔ موہن کے علاوہ جو ہے وہ 2 نام اور تھے، حامد اور شاہد۔ یہ 3 لڑکے وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہ شاہجہاں، جس نے لال قلعہ اور جامع مسجد بنوائی، اور قطب مینار، جس کا نرمان کروایا تھا قطب الدین ایبک نے۔ کب؟ 1199 میں، یعنی کہ 1199 عیسوی میں۔ آپ نے دیکھا اس عبارت کے پہلے جملے میں 5 نام آئے، بالکل 5 نام آئے ہیں، حامد، شاہد، موہن۔ 3 یہ آگئے کیونکہ یہ تینوں کیا ہیں؟ انسان ہیں، یعنی کہ شخص ہیں، تو شخص کی جمع ہوتی ہے اس خاص کے نام ہیں، جبکہ دہلی اور لال قلعہ جگہ کے نام ہیں۔ ان کے علاوہ پتھر اور ٹکٹ بھی کسی چیز کے نام ہیں۔ آخری جملے میں خوشی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے جو نام ہیں اور جو جگہ ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ اسم میں آتی ہیں، یا کہہ سکتے ہیں اسم کے پیراگراف میں آتی ہیں۔ اگر ہم لوگ اسے تعریف کے اعتبار سے سمجھیں یا پریبھاشا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، یعنی کہ ناؤن کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے ابھی دیکھا شخص 3 ہیں، جگہ 2 ہیں اور چیز بھی 2 ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، یہاں پر اسم کی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم لوگ اسے دوبارہ سے جو ہے پھر ایک بار ریکال کریں گے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی عبارتوں میں حامد، شاہد اور موہن تینوں کو لڑکوں کہا گیا ہے۔ اسی طرح لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانے قلعے کے لیے عمارت لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے کے اور ہر عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ حامد، شاہد، موہن، لال قلعہ، موتی مسجد، دہلی، لڑکوں، عمارتوں اور جگہ کے خاص نام ہیں۔ حامد، شاہد یا موہن کے نام کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اسی طرح ہر قلعے، ہر شہر اور ہر مسجد کو نہ تو لال قلعہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی موتی مسجد کہا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی چیز خاص ہوتی ہے اسے ہم لوگ اس میں خاص کہتے ہیں، اور جو چیز کامن ہوتی ہے اسے ہم لوگ اس میں عام کہتے ہیں۔ یہیں پر اگلی ڈیفینیشن دیکھ لیے گا۔ کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام کا دوسرا نام ہوتا ہے اسم نکرہ۔
بھی کہا جاتا ہے۔ اب عام کیسے ہوگا؟ جیسے اگر ہم لوگ بات کریں بک، یہ بک جو ہے وہ عام ہے، کوئی سی بک ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے آگے لگا دیا قرآن یا ہم نے اس کے آگے لگا دیا گیتا، تو ہم لوگ ہر بک کی بات نہیں کر رہے، ہم لوگ صرف قرآن اور گیتا کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب اگر ہم لوگ بک بولیں گے تو وہ اس میں نکرہ ہوگی، لیکن اگر ہم لوگ کسی ایک پرٹیکولر کتاب کا نام اس کے آگے ایڈ کر دیں گے تو ہم لوگ آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ اس میں عام ہے اور اس میں خاص کیا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیزیں کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو دوسرا نام اسم معرفہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام جیسے خطاب یا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ اسم خاص کی ایک اہم اسم خاص کے پرکار ہوتے ہیں یا ٹائپس ہوتے ہیں یا اقسام ہوتی ہے۔ اسی میں نیچے دیے ہوئے جملوں میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے، تو یہ کس میں آ جائے گا؟ یہ آ جائے گا ہمارا اسم خاص میں۔ اس کے علاوہ سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا گیا ہے، تو یہ بھی اسم خاص میں آ جائے گا۔ سچن تیندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ بھی اسم خاص میں آ جائے گا۔ رگھوپتی صاحب اردو میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری کس میں آ جاتے ہیں؟ اسم خاص۔ اب دیکھتے ہیں ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند اور سچن تیندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے ان کے لقب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ لقب اسم خاص کی ہی کیا ہے؟ ایک قسم ہے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اسم خاص اس میں جو ہے وہ اپنے آپ آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ انکلوڈ ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثالیں ہیں، جیسے بابا اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ حکیم الامت یعنی کہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، اور مصور غم راشد الخیری وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے، جس میں وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلا بھارت رتن جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کو ملا تھا 1992 میں، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر اور شمس العلماء، یہ جو ہے وہ خطاب میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا ہے تخلص، بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے خواجہ میر کا تخلص درد ہے، شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق ہے، اور الطاف حسین حالی کا تخلص کیا ہے؟ حالی ہے۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ آپ کے خطاب ہو گئے۔ کل ملا کے اگر ہم لوگ دیکھیں جو ہماری اسم معرفہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ میم، عین، را، فا اور یا، یعنی کہ 5 ہیں، تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسم خاص کی یا اسم معرفہ کی جو ہے وہ 5 اقسام ہوتی ہیں، جس میں ہم نے بھی پڑھا لقب، خطاب اور تخلص، یہ ہم نے 3 پڑھ لیے ہیں، ابھی جو ہے وہ 2 باقی ہے۔ آپ نے اوپر لکھے ہوئے جملوں میں ابن مریم پڑھا۔ ابن مریم جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی خاندان یا کسی کنیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ان کے والدہ کی مناسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وطن، ماں، باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں کنیت کہتے ہیں۔ یہ اسم خاص کی قسمیں ہیں جو آپ کو اوپر بتائی گئی ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ ایک اور ہوتی ہیں جسے ہم لوگ اسم عرفیت کے نام سے بھی جانتے ہیں، جیسے مرزا نوشہ۔ یہ مرزا نوشہ جو ہے وہ کس کی ہے؟ غالب کی۔ مرزا صاحب یہ کس کی ہے؟ مرزا صاحب آپ کو معلوم ہوگا یہ داغ دہلوی کی ہیں۔ تو اس طریقے سے کل ملا کے جو ہے وہ اسم خاص کی 5 قسمیں آ جاتی ہیں۔ اسم خاص کی طرح اسم عام بھی قسمیں ہیں۔ ان قسم کو سمجھنے کے لیے نیچے دی ہوئی عبارت پڑھیں۔ حامد نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا،
وہ لٹیا لے آئی۔ دادی نے حامدہ سے کہا کہ ننھے کے سامنے کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا۔ اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگا رکھا ہے، ان چیزوں کو اٹھا لو۔ دادا نے ننھے کو بہلانے کے لیے میاؤ میاؤ، گٹرگو اور ککڑکو وغیرہ کی آوازیں نکالی۔ دادی نے حامدہ سے پوچھا، دوپہر ہو گئی ہے، زینب اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی، وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی۔ تو یہ پورا ایک کہانی کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور یہ پڑھنے کا مطلب تھا آپ کو ہوم ورک دینا۔ آپ لوگ مجھے ہوم ورک بتائیے کہ اس میں آپ کو اس میں خاص کیا نظر ہے اور کون کون سی لفظ جو ہیں وہ اس میں خاص میں آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اس میں عام کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔